يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، یہ جو سورہ ہم سیکھ رہے ہیں سورہ احزاب، احزاب کا معنی ہی گروہ، حزب گروہ کو کہتے ہیں. بہت سے گروہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے. تو اصل میں سورہ میں جسے آپ غزوہ خندق کہتے ہیں نا، اس کا بنیادی ذکر ہے. چونکہ مکے کے بھی سارے قبائل اکٹھے ہو گئے اور مکہ کے ارد گرد جتنے قبائل تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے، اور پھر یہ جو مدینے میں اور خیبر میں یہودی تھے ان کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہو گیا کہ باہر سے ہم حملہ کریں گے، اندر سے تم کر دو، اور مسلمانوں کی جاڑی کاٹ دو، ان کو مکمل ہی ختم کر دو، اس نظریے کو ہی ختم کر دو. تو یہ ساری پلاننگ جو تھی کہ جتنے بھی گروہ تھے وہ مشرکین تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، وہ سارے احزاب جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے.
اب یہاں سے بھی یہ آپ اندازہ کریں کہ غزوہ بدر میں تعداد 313 اور ادھر 1000 تھی، اور غزوہ احد اگلے سال جب ہوا 3 ہجری میں، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 3 میں غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور ان کی 3000 تھی۔ لیکن جب احد میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی منافق جو تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس آ گیا، اور مسلمان 700 رہ گئے اور کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ اب 5 ہجری میں یہ غزوہ احزاب ہو گیا، یہی شوال کا مہینہ تھا۔ اس نسبت سے بھی چلو ہمارا درس جو ہے شوال کے آخری جمعے میں یہ شروع ہوا۔ اب وہاں سے جو ابو سفیان اس لشکر کا سپہ سالار تھا تو وہ مکے سے ہی 10,000 لے کے چلا تھا۔ اب ارد گرد کے جو لوگ تھے قبائل وہ بھی شامل ہوئے، اور پھر مدینے کے اندر سے یہودیوں کے ساتھ جو تھا، تو یہ سارے احزاب جو ہیں، یہ سارے گروہ جو ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو شکست دینی ہے، انہوں نے کہا مسلمانوں کی جڑ کاٹنی ہے، ان کو بالکل ختم کرنا۔ یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ فلسطین والوں کو وہ مارتے ہی جا رہے ہیں، یہ نظریہ بہت پرانا ہے ان کا، یہ کو آج کا نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں بھی وہ یہی نظریہ لے کے آئے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کی جڑ کاٹ کے، تو وہ منظر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس رکوع پورے میں ہے، اس میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن اس آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جند لشکر کو کہتے ہیں، جنود اس کی جمع ہے۔ جب کافروں کے لشکر جو ہیں وہ تمہارے اوپر مسلط ہو گئے، آ گئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کے اوپر ایک ہوا بھیج دی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے بھی لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کو دیکھ رہا تھا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، ان لشکروں نے نیچے سے بھی تمہارے اوپر حملہ کر دیا اور اوپر سے بھی حملہ کر دیا۔ یہ نیچے والا حصہ جو احد پہاڑ والا ہے، یہ نیچے والا حصہ تھا، اور دوسری طرف جو تھے وہ پہاڑ تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لشکر چاروں طرف سے ایسے تمہارے اوپر آ گئے۔ اب اس کی جو شدت ہے وہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں۔ مدینے کی ساری آبادی جو تھی نا، عورتوں بچوں کو نکال کے جو مرد تھے وہ سارے 3000 تھے، یعنی ٹوٹل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت 3000 تھی، اور ادھر سے یہ جو مدینے کے اندر یہودی تھے لڑاکا 700 کی تعداد تو ان کی تھی جو لڑنے والے تھے۔ اب باہر سے بھی یہ لشکر احد کی طرف سے بھی اور نیچے سے اوپر سے دونوں طرف حملہ ہو گئے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ فرماتا ہے کہ ان لشکروں کو دیکھ کے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور تمہارے کلیجے حلق کو آ گئے تھے، یعنی یہ کیفیت دیکھیں اس وقت کیا تھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم نے اللہ سے بدگمانی شروع کر دی تھی، یعنی اب بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور آگے چل کے ان باتوں کا ذکر آئے گا کہ جب منافقین نے کہا کہ یہ جس دین کو ہم نے قبول کیا تھا یہ تو سارا دھوکہ تھا،
نہیں یہ باتیں، اور پھر کہا کہ ہم پچھلے دین کی طرف پلٹ جائیں اگر زندہ رہنا ہے. تو ان 3 جملوں میں اس کی شدت بیان کی گئی کہ ان لشکروں کو دیکھ کے جب تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے تو تمہاری آنکھیں پتھر آ گئیں. ہائے 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 ہائے. اور تمہارے کلیجے جو ہیں یہ منہ کو آنے شروع ہو گئے. یہ حناجر کی میں کہیں بحث آئی، یہ جو سانس والی نالی ہوتی ہے نا جنہوں تسی کہندے ہو کہ موت دے وقت وہ عجیب سی آواز آتی ہے، اس کے لیے لفظ حناجر استعمال ہوتا ہے. اس کیفیت کو عربی زبان میں بیان کیا گیا. اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا کہ باہر سے بھی ظاہر ہے سارے احزاب اکٹھے ہو کے آ گئے، ادھر سے بھی اندر سے بھی سارا سلسلہ خراب ہو گیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایران میں یہ ہمارے اوپر جب کوئی ایسے لشکر حملہ آور ہوتے تھے تو ہم خندق کھود دیتے تھے تاکہ اس خندق کو پار کر کے کوئی آ ہی نہ سکے. تو اس طریقے سے ہم اپنے شہروں کا دفاع کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی تجویز جو تھی اس کو قبول فرمایا، اور یہ نیچے احد کی طرف خندق جو تھی وہ کھودنی شروع کر دی گئی، اور پیچھے پہاڑ تھے، آگے اس خندق کے ساتھ تحفظ کیا گیا. تو اس میں پھر بہت سے معجزات جو تھے وہ دیکھنے کو ملے. وہ میں 1-2 صرف فرض کر دوں آپ کو. ویسے تو ظاہر ہے بہت سے معجزات جب خندق کھودی گئی نا تو بہت سے معجزات دیکھنے کو. پہلے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ خندق کھودتے ہوئے چٹان ایک آ گئی تو وہ کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. بہت پہلوانوں نے وہاں پہ زور آزمائی کی. تو جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایک ضرب لگائی اس کے اوپر تو وہ 3 ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی. تو یہ پورے مدینے کے لیے ایک معجزہ تھا، اعجاز تھا. اور صرف یہی نہیں، میں نے سورہ مائدہ کے درس میں بھی یہ بات آپ کو مجھے یاد ہے لیکن آپ پھر بھول جاتے ہیں، دہرائی کرنی پڑتی. جب اس کے 3 ٹکڑے ہوئے تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے فرمایا، اللہ نے مجھے ملک شام کی چابیاں عطا کر دی اور میں شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں. یعنی تم تو ابھی گھبرا رہے ہو، اس چٹان کے اندر سے جو روشنی نکلی ہے اس نے تمہیں یہ خوشخبری دی ہے کہ ملک شام بھی تمہارا ہی ہوگا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، پھر اس کے 3 ٹکڑے ہوئے. پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایران کی چابیاں بھی مجھے عطا کر دی. کہاں ایک مدینے کی 3000-5000 کی کیا آبادی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا شہر جو تھا اس کی حفاظت کے لیے یہ قرآن کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں نا. اور کہاں اتنی بڑی پیشین گوئی کہ تم کیوں گھبرا رہے ہو، ابھی تو تم نے شام بھی فتح کرنا ہے، ایران بھی کرنا ہے. ایران اس وقت سپر طاقت تھی نا، جیسے آج کل امریکہ ہے. اور پھر جب تیسری ضرب لگائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کی چابیاں بھی عطا کر دے. تو یہ ایمان والوں کو تو پتہ تھا کہ سرکار جو فرما رہے ہیں ویسے ہی ہونا ہے، لیکن منافقین اس کا مذاق اڑاتے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، وہ تو اللہ پہ بھی بدگمانی پہ اتر آئے تھے. تو ایک تو یہ صحابہ کرام نے جب معجزہ دیکھا کہ اگر اتنی بڑی چٹان پورے مدینے سے نہیں ٹوٹتی اور پیغمبر ایک ضرب سے توڑ دیتے ہیں. اس دن کا اگر شاید آپ کے ذہن میں وہ میرا جملہ ہو، وہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کرو، وہ جو میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ جب آپ کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو بہت سے خدشات، بہت سے خوف آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں.
کہ اس راستے میں مجھے بھوک لگے گی تو میں کیا کروں گا، پیاس لگے گی تو میں کیا کروں گا، راستے میں اگر کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا، کوئی شیر بیٹھا ہوگا تو اس سے میں کیا کروں گا، اگر ڈاکو مل گئے تو ان سے کیسے بچاؤ کروں گا۔ تو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کے خوف آپ کے ذہن میں آتے ہیں نا، خدشات آتے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ خدشات سوچ کے ہی بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ سفر پہ نہیں جاتے۔ کچھ لوگوں کو جن کو اپنی منزل عزیز ہوتی ہے پھر وہ سفر پہ نکل پڑتے ہیں۔ لیکن وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ جب فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو خوف کوئی نہیں ہے، الا ان اولیاء اللہ ہے، اچھا ان کو خوف کیوں نہیں ہے؟ ان کے راستے میں بھوک پیاس نہیں ہے؟ ان کے راستے میں درندے اور ڈاکو چور نہیں ہیں؟ نہیں، ایک صرف بات ہوتی ہے کہ ہمارا جو سپہ سالار ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ نگر شریف۔ نہیں، ہمارا کو امیر سفر اتنا کمزور ہے کہ وہ ہمیں بچا نہ سکے؟ جس اللہ کے کہنے پہ میں اس سفر پہ نکلا ہوں وہ اللہ میرا محافظ ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو، ورنہ آپ کوئی بھی سفر جو ہے وہ طے نہیں کر سکتے۔ تو وہ مجھے ایک بڑی شاید مولانا روم کا یہ جملہ تھا یا بزرگان دین میں سے ہی کسی کا ہے، پھر مجھے نام بھول جاتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی تم سے مذہب پوچھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، فرقہ کیا ہے، پہچان پوچھے تمہاری کبھی، اسے صرف یہ کہنا کہ یہ جو انعام یافتہ ہے نا اس کائنات کے، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک انعام یافتہ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے نا، ان سارے انعام یافتہ کا جو امیر ہے میں اس کا امتی ہوں۔ یہ میری پہچان ہے، میں اس امام کا پیروکار ہوں۔ تو صحابہ کیسے گھبرا سکتے تھے؟ یہ تو منافقین کی آگے جا کے یہ ساری باتیں بیان ہوئی، جن کا سربراہ امام الانبیاء موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات پھر وہ فرمائی ہے کہ میری اس نعمت کو بھی یاد کرو یار۔ تو یہ ایک تو معجزہ جو صحابہ کرام نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، دوسرا پھر وہ حضرت جابر والا، یہ بخاری میں بھی ہے تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا، حدیث کی اعلیٰ جو کتابیں ہیں ان سب میں یہ واقعہ درج ہے۔ محبت کے بھی کیا انداز ہوتے ہیں۔ جب وہ یہ واقعہ اسی غزوہ پہ پیش آیا تھا، غزوہ احزاب میں ہی پیش آیا تھا، جب ایک صحابی نے آ کے اپنا کپڑا ہٹا کے پیٹ دکھایا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے ساتھ کمر اب سیدھی نہیں ہوتی، تو کمر سیدھی کرنے کے لیے میں نے ایک پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ لیا تاکہ میری کمر سیدھی رہے۔ اگر آج کل کے مسلمان ہوتے تو دے لائے تھے بھوکے مرن رہے ہیں، سانو اس دین دے نال کی لگے ہیں، ہم نے اس دین کی خدمت کرنی ہے۔ ہم پیٹ بھرنے والوں کو کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ تو اس موقع پہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹایا تو حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہوتے ہیں امام، یہ ہوتے ہیں سربراہ جو اپنے غلاموں سے غافل نہیں ہوتے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، جا کے بیوی سے کہا کہ گھر کچھ ہے، انہوں نے وہ تھیلا جو کا نکالا، کہا کہ یہ 4 سیر جو ہیں ٹوٹل، یعنی کل جو 4 سیر ہیں، اور یہ پالتو بکری جو ہم نے گھر میں رکھی ہے
یہ کل کائنات ہے حضرت جابر کی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ میں بکری ذبح کرتا ہوں، تو اتنی دیر میں یہ جو پیس لیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے صبح کیا کھائیں گے ہیں، کل دوپہر کو ہمارا کیا بنے گا، باہر تو جنگ لگی ہوئی ہے تو ہماری معیشت کا کیا بنے گا۔ ٹوٹل کل کائنات انہوں نے جو پیس لیے، انہوں نے بکری ذبح کر لی۔ اور اماں جی نے کہا کہ جا کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنا کہ یہ صرف 4 سیر جو ہیں اور 1 بکری ہے، تو جو آپ کے خاص لوگ ہیں جن کو آپ ضرورت مند سمجھتے ہیں ان کو لے آئیں اور سرکار بھی کھانا۔ یعنی دیکھیے نا، غلام سے یہ دیکھی نہیں گئی بات کہ میرے پیغمبر کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے، اور صرف غلام کی بات نہیں، گھر جو وہ میری ماں ہے اس کا بھی کیا ایمان ہے۔ بھائی عورتیں ایسے تو نہیں دیتی، سب وہ اپنا سوچتی رہتی ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب واقعہ ہوا، میں نے جا کے کان میں بات کہی اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے نا، ایک صحابی کا وہ نام ہے نہیں میرے ذہن میں، سے کہا کہ تو اعلان کر دے کہ جابر کے گھر دعوت ہے، جا کے سارے کھانا کھاؤ۔ اب میں بھاگا آیا، گھر آ کے بیوی سے کہا، میں نے کہا کہ میں نے تو بھائی کان میں ہی بات کہی تھی کہ آپ تشریف لے آئیں، وہ چند لوگ 4 سیر آٹے میں جتنے لوگ بھگت سکتے ہیں، تو نبی پاک نے تو اعلان کروا دیا۔ ہائے ہائے کیا ایمان تھا یار ان لوگوں کا، ایسے ہی قرآن ان کی تعریفیں نہیں کرتا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے حضرت جابر کی زوجہ محترمہ پہ، انہوں نے خامد سے عظیم جملہ کہا اعلان کس نے کروایا ہے؟ کہا اعلان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے۔ اس ہماری ماں نے کہا پھر جو دعوت دیتا ہے ذمہ دار بھی وہی ہوتا ہے۔ ہم نے تو دعوت نہیں نہ دی، جس نے دعوت دی ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اور بخاری میں جو تعداد ہے نا وہ 1000 کی ہے، 600 سے لے کے 1000 تک کی تعداد کا، یعنی کم از کم 600 کی تعداد ہے، زیادہ سے زیادہ 1000 کی تعداد۔ اور آٹا کتنا ہے؟ 4 سے۔ اچھا یہاں پہ نا ایک اور واقعہ بھی روایت میں آتا ہے، وہ پھر ظاہر ہے کڑیاں جڑتی جاتی ہیں، یہ بھی خندق کھودی جا رہی ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے 2 لوگوں نے سنا تھا کہ مدینے میں کوئی پیغمبر آئے ہیں، تو وہ بندے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ معاملہ انہوں نے دیکھا نا کہ صحابہ کے پیٹ پہ بھی پتھر بندھے ہیں اور پیغمبر کے پیٹ پہ بھی 2 پتھر بندھے ہیں، تو ان میں سے ایک کہنے لگا یار یہاں کیا دیکھنا ہے، دیکھ لیا جو دیکھنا ہے، یہ تو خود بھوک سے مر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے۔ تو وہ چلا گیا۔ ایک جو ہے وہ بیٹھا رہا، اس نے کہا نہیں میں کچھ دیر بیٹھوں گا، دیکھوں گا اس نبی کا کوئی معجزہ اگر نظر آئے۔ اب وہ جب اس دعوت میں بیٹھا ہوا تھا نا، تو وہ کہہ رہا تھا وہ کتنا بدبخت ہے جو صرف پیڑ پہ پتھر دیکھ کے چلا گیا۔ کاش آج یہاں بیٹھا ہوتا تو پھر اس پیغمبر کے معجزات بھی دیکھ، اعجاز بھی دیکھ۔ ظاہر میں انسان بڑے دھوکے کھا جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر وہ آٹا لے کے آؤ۔ ہائے ہائے، میری سرکار نے اپنا لعاب دہن اس میں شامل فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری بیوی سے تو اتنی روٹیاں نہیں پکیں گی، اور روٹیاں پکانے والی بھی بلا لو۔ ہاں، اور بیویوں کو بھی بلاؤ، روٹیاں پکائیں وہ، بس اس آٹے کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا، اس کے نیچے سے آٹا لے کے بس روٹیاں پکاتے جاؤ ان کے اوپر، اور ہنڈیا جو ہے یہ چولہے سے نہیں اتارنا۔ ہاں،
تو پھر سرکار نے جب وہ تقسیم کرنا شروع فرما دیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار جب گئے تو آٹا بھی اتنا ہی تھا اور سالن بھی اتنا ہی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، قبلہ عالم، آستانہ جامع شریف۔ لیکن دوسری طرف جو محبت ہے وہ بھی دیکھیں نا کہ اس ہماری ماں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ صبح میرے بچے کیا کھائیں گے۔ اور تیسرا بڑا معجزہ جو میں وہ معجزات عرض کر رہا ہوں جو مستند احادیث کی کتابوں میں ہیں، جن میں آپ کو کوئی کل کو پکڑے نہ گئے یہ تم نے روایت کہاں سے لی ہے، جو تقریباً تمام احادیث کی کتب میں ہیں اور تفسیروں میں بھی وہ لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے جتنی بھی تفسیریں پڑھی ہیں ان میں یہ سارے معجزات لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی بانجی کہتی ہے کہ روایت اس کی حضرت عبداللہ ابن رواحہ کرتے ہیں کہ ان کی بانجی جو ہے اس نے کہا کہ میری والدہ نے نا مجھے صبح صبح کھجوریں دی تھوڑی سی اور کہا کہ اپنے باپ کو اور اپنے ماموں عبداللہ ابن رواحہ کو دے آؤ، وہ ناشتہ کر لیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب سے گزری نا تو سرکار نے مجھے آواز دی، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں اپنے ماموں کو اور اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہوں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نبی کو خیمے میں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، وہ دن رات وہاں حضور کی حفاظت کے لیے بھی رہتے تھے۔ اور یہ وہ واحد، چلو وہ بات میرے ذہن سے نہ نکل جائے، یہ وہ دن تھا جس دن ظہر بھی قضا ہو گئی، عصر بھی قضا ہو گئی، شام بھی قضا ہو گئی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر رات تھوڑی گزر گئی اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بد دعا کی تھی ان مشرکین کے لیے کہ ان کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو گئی۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں اذان دی، نبی پاک نے ظہر پڑھائی رات کو، پھر میں نے اقامت کہی، پھر عصر پڑھائی، پھر اقامت کہی، پھر مغرب اور پھر عشاء، یہ 4 نمازیں اکٹھی وہاں پڑھی گئی۔ میں وہ مسجد کی زیارت کر کے آیا ہوں جہاں یہ ساری ہوا تھا، وہاں 7 مساجد تھیں۔ وہ حضرت سلمان فارسی کی مسجد جو ہے وہ علیحدہ، ظاہر ہے ان کے مشورے سے یہ کام ہو رہا تھا۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ میں اپنے باپ کو اور اپنے ماموں کو تلاش کر رہی ہوں، میری اماں نے نا یہ کھجوریں دی ہیں کہ اپنے باپ کو اور ماموں کو دے آؤ، وہ ناشتہ کر لیں۔ تو سرکار نے فرمایا یہ کھجوریں مجھے پکڑاؤ نا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ سرکار کی ہتھیلی میں وہ یعنی مٹھی نہیں بھری گئی تھی، اتنی سی کھجوریں تھیں۔ غزوہ تبوک کا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ 24 گھنٹے کے بعد آدھی کھجور ملتی تھی۔ یہ دین کو اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچا۔ اے اہی تو ہن محفل تو بعد لنگر بھی کھا لینے ہیں نا، اہی بڑا ذکر کرنے ہیں بے لنگر دا بھی انتظام ہے، وہی آئے ہو۔ ایک سواری پہ 10 لوگ تھے غزوہ تبوک میں، گرمی بھی شدید تھی اور آدھی کھجور 24 گھنٹے کے بعد ملتی تھی کھانے کو۔ وہ جملہ اب آیا یاد جو اللہ فرماتا ہے کہ ان صحابہ نے میری راہ میں اذیتیں برداشت کی، یہ وہ میرے نبی کے ساتھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں حیران ہو گئی نبی پاک کی، تو وہ مٹھی بھی نہیں بھری گئی، تھوڑی سی کھجوریں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور اس کے اوپر وہ کھجوریں بکھیر دیں۔ عبداللہ ابن رواحہ کو آواز دی، ماموں کو،
کہا مدینے میں اعلان کر دو، جس جس نے ناشتہ کرنا ہے وہ آ کے کر لے۔ اب پتہ چلا یہ ایمان والا، یہ اللہ کا ولی خوف زدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا پیچھے جو سربراہ ہے نا وہ سب سے طاقتور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں، وہ بچی بھی کہتی ہے میں جب باہر شہر میں آئی جو بھی مجھے ملتا میں اس کو بھی پیغام دے دی، جس نے ناشتہ کرنا ہے رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ کھجوریں بکھری ہوئی تھیں حضور کی چادر پہ، لوگ آتے ناشتہ کرتے کھاتے چلے جاتے، اور آخر میں وہ کھجوریں وہ جو میں نے دی تھی وہ ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ یہ معجزات بھی غزوہ احزاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کے اوپر ایک ہوا بھیج دی، فارسلنا علیہم ریحا۔ تو وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ہوا بھی بہت ٹھنڈی تھی، بہت سرد رات تھی وہ، لیکن حضرت حذیفہ کا، اب میں دیکھ رہا ہوں وقت کم رہ گیا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے رات کو فرمایا کہ بھائی کون ہے جو جائے گا اور کافروں کی خبر لے کے آئے کہ وہاں کیا مشورہ ہو رہا ہے، جاسوسی کے لیے بھیجنا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنی سرد ہوا تھی کہ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر دوسری دفعہ سرکار نے فرمایا، پھر تیسری دفعہ فرمایا، اور پھر سرکار نے میرا نام لے کے کہا کہ حذیفہ تم جاؤ اور خبر لے کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ اس سرد ہوا میں کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا خیمے سے، لیکن مجھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا، میں ان کے خیموں تک گیا، وہ علیحدہ داستان ہے، پھر واپس بھی آیا، اور میں ایسے تھا جیسے گرم حمام میں سفر کر رہا ہوں، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے۔ اور پھر میں جب واپس آیا تو سرکار کے خیمے میں بیٹھا، پھر مجھے وہ سردی لگنی شروع ہو گئی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میرے اوپر دی، کہا فرمایا تم سو جاؤ۔ تو پھر میں صبح تک وہاں حضور کی چادر کے نیچے ہی سویا رہا۔ تو یہ اس قسم کی جو چیزیں تھیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے تھیں، لیکن ایک دفعہ ساری دنیا کے کافر، مشرک، یہود، نصارہ اکٹھے ہو کے جب حملہ آور ہوئے تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری کیسے مدد کی۔ اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو، ہم نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ تم بھی اپنے پیغمبر کے زیر سایہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ تو آج بھی نہیں اس بات سے ڈرنا، وہ جو تیسرے پارے والی آیت ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، کم من فئۃ غلبۃ فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پہ غلبہ پاتے ہیں، صرف اللہ کے حکم سے۔ ہاں بات وہی غزوہ حنین میں دیکھیے نا، یہ ایک واحد غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، صرف ایک غزوہ ایسا ہوا ہے، لیکن اگر صحابہ کے اندر بھی یہ بات آ جائے تو اللہ کو وہ اللہ کی سنت کے خلاف اگر کام ہوگا تو پھر وہ برداشت نہیں ہے۔ بس جو ہی صحابہ نے کہا کہ پہلا تو تھوڑے ہوندے ہیں تے اج تے ہے ہی 12,000 نہ یہ 4,000 نے ہاں دے نال لے دے جانا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہمیں غرور پسند نہیں ہے، غرور صحابی بھی کرے گا تو نہیں پسند۔ اور پھر کیا ہوا کہ آخر میں میرے پیغمبر کے ارد گرد صرف 80 یا 70 یا 80 لوگ رہ گئے تھے، اتنا شدید حملہ کفار نے کیا۔ تو غزوہ حنین کا بھی میں وہ دیکھ کے آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ غرور پسند نہیں ہے۔ میں پہلے دن جب یہ جنگ ایران والی شروع ہوئی تو میں نے وہ ان کا کلپ دیکھا نا، جب
ظاہر ہے میرے سامنے تو وہ فلسطینی بچوں کی آہیں سسکیاں ہوتی ہیں نا کہ کیسے یہود و نصارہ نے ان پہ ظلم کیے، اور آج اگر ایران کے حملے کی وجہ سے ان کے دل کو بھی کچھ سکون ملتا ہے۔ تو ان کا ایک فوجی جب وہ میزائل پھینک رہا تھا نا تو ساتھ وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ وہ جب حضور نے کنکریاں پھینکی تھی نا تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ تو یہ ایران والے بھی جب وہ میزائل چلا رہے تھے کہہ رہے تھے یہ ہم نے نہیں چلایا، اللہ نہیں چلایا۔ آپ نے دیکھا یہ 300 سال کے بعد ہوا ہے کہ کسی سپر طاقت کو ایسے پھر ذلیل ہونا پڑا ہے۔ تو دوسرا چیز وہ قوم کا اتحاد بھی ہے بھائی، وہ قوم متزلزل نہیں ہوئی کہ ہمارے کیا بنے گا جی، ہمارے کاروباروں کا کیا بنے گا۔ ہمارے بچے دیکھا وہ اپنی مائیں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے میزائلوں کے سامنے کھڑی تھے۔ تو جب کوئی قوم متحد ہو جاتی ہے وہ قرآن پھر کہتا ہے کہ جب تم متحد ہو جاتی ہو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو ساری دنیا بھی تمہاری جڑ کاٹنا چاہے، اللہ پہ بھروسہ، وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ فلسطینیوں کی سب سے بڑی فتح کیا ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں ان کا بھروسہ نہیں توڑ سکیں اللہ سے۔ انہوں نے بچے مروا لیے ہیں، والدین مروا لیے، ہاسپٹل سب کچھ برباد کروا لیا، لیکن ان کا بھروسہ نہیں ٹوٹا اللہ سے۔ آپ کا اللہ کی ذات سے بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑا ہوا ہے، یہ کافر جب بھی آتے ہیں تمہاری جڑ کاٹنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جو پھر ایمان اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا